نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعیدی چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سعیدی چینل میں ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، 4 ربیع الثانی سن 1442 ہجری اور 20 نومبر سن 2020 ہے۔ آج کے جمعہ کے دن کی مناسبت سے ہماری گفتگو اور ہمارے بیان کا عنوان ہے برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ ناظرین اور سامعین، خطبے میں سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ مومنون 18ویں پارے میں سورت ہے اور سورہ مومنون کی ان ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی، مسلمانوں کی ایسی صفات کو بیان فرمایا ہے جو مسلمانوں کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہے۔ لہذا اگر مسلمان چاہتا ہے کہ ان کو دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہو تو ان کے لیے ان صفات کا اہتمام کرنا ضروری ہے جو سورہ مومنون کی ان ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ان صفات میں سے پہلی صفت نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنا ہے، اور کامیاب مومن کی دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ کامیاب مسلمان وہ ہے، فلاح یافتہ مومن وہ ہے جو لغو اور فضول کاموں سے اور بیکار اور فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں اور آج کی اس گفتگو میں کامیاب مومن کی اسی صفت کے متعلق ہم چند باتیں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جس میں اللہ نے فرمایا کہ کامیاب مومن وہ ہے جو لغو، فضول کاموں سے اور باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ آج کی مجلس میں اس آیت کا ایک مطلب ہم سنیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اس آیت کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مومن کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ بےہودہ بات کرے، گالی گلوچ کرے، طعنہ دے، تو وہ مومن اور مسلمان اس کا جواب ترکی بترکی نہیں دیتا ہے، برابری کے ساتھ اس کا جواب نہیں دیتا ہے، اس کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا ہے، اس کی بےہودہ بات کا جواب بےہودہ بات سے نہیں دیتا ہے، بلکہ اس کی گالی اور اس کی بےہودہ بات کا جواب نرمی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، اچھائی اور خوبی کے ساتھ دیتا ہے۔ اس موقع پر میں ایک واقعہ آپ کو سنانا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ واقعہ ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ہمارے ملک ہندوستان کے ایک بہت عظیم عالم دین، عالم ربانی، محدث، ماحی بدعات و خرافات اور ایک شاہی خاندان کے شہزادے ہیں، لیکن اللہ کے دین کی فکر میں، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، بدعات اور خرافات اور رسومات کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ دلی کی جامع مسجد میں بیان فرما رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے،
مریدین اور معتقدین وہاں موجود ہے بیان کے دوران، اور اس بھرے مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے، آپ حرامی کی اولاد ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا اور اس شخص سے کہا کہ بھائی آپ کو غلط بات پہنچی، آپ غلط فہمی کے شکار ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری والدہ کے نکاح کے گواہ آج بھی دلی میں موجود ہیں اور دلی میں حاضر ہے اور باحیات ہے۔ اس طرح بڑے صبر کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ آپ نے اسے جواب دیا، اور اس کی گالی کا جواب اور اس کے تانے کا جواب گالی اور تانا سے نہیں دیا۔ حضرت کی جگہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو ضرور اس شخص کو یہ کہتا کہ تو حرام زادہ، تیرا باپ حرام زادہ، یا اس کے مریدین اس شخص کو سزا دیتے اور اس سے بدلہ لیتے، لیکن ایسا کچھ آپ نے نہیں ہونے دیا۔ یہ ہے کہ اگر کوئی تانا دے، کوئی الزام لگائے، کوئی گالی دے، کوئی ہمارے ساتھ برائی سے پیش آئے تو اس کی برائی کا جواب برائی سے نہ دیا جائے۔ لہذا کسی کے تانا کا، کسی کی بےہودہ بات کا جواب نہ دیا جائے۔ اگرچہ شریعت نے ہمیں یہ حق دیا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام اور ان کے وارثین انتقام اور بدلہ کا یہ حق استعمال نہیں کرتے تھے اور نہ کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہ حق کبھی استعمال نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ معاف کر دیتے اور درگزر کرنے کا معمول اور شیوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ دوستوں اور بزرگوں، آج کل ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، ملنے جلنے والوں میں دن رات یہ مسائل پیش آتے رہتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، ایسی ویسی بات کیا، اب اس سے بدلہ لینے کی سوچ رہے ہیں، دوسروں سے شکایت کرتے پھر رہے ہیں، دوسروں سے اس کی غیبت اور برائی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ اگر ہم معاف کر دیں اور درگزر کر دیں تو ہم نے بڑی فضیلت اور ثواب کو حاصل کر لیا، اور بڑی فضیلت اور ثواب کے ہم مستحق بن جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جو شخص صبر کر لے، معاف کر دے، تو یقیناً یہ بڑی کامیابی ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ دوسری آیت پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو اچھے طریقے سے دور کرے، برائی کا اچھے عمل سے ہم دفاع کریں۔ ادفع باللتی ہی احسن۔ تو بہرحال قرآن پاک کی یہ آیتیں ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہم کسی کی برائی کا، کسی کے طعنہ کا اور کسی کی گالی کا ترکی و ترکی اور برابری کے ساتھ جواب نہ دے، بلکہ معاف کر دے، درگزر کر دے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو ہم دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جب بھی ایسی باتیں کی گئی، انہیں طعنہ دیا گیا، انہیں بری بھلی باتیں کہی گئی، تو انہوں نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا اور بڑی سنجیدگی اور نرمی کے ساتھ اپنی قوم کا جواب دیا۔ کسی نبی کو ان کی امت نے کبھی یہ کہہ دیا کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، کہ ہم تو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن اس قوم کا جواب ان نبی علیہ السلام نے بڑی نرمی کے ساتھ دیا۔ اسی طرح
کبھی کسی قوم نے اپنے نبی سے یہ کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، لیکن ان نبی علیہ السلام نے بھی بڑی نرمی کے ساتھ اور بڑے صبر کے ساتھ ان کا جواب دیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایسے بے شمار واقعات پیش آئے ہیں کہ کبھی آپ کے بدن مبارک پر اوجھڑی ڈال دی گئی، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، کبھی آپ کو بری بھلی باتیں کہہ دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے اللہ میری قوم کو سمجھ عطا فرما، ہدایت عطا فرما، وہ جانتے نہیں ہیں۔ بہرحال آج کی اس گفتگو کا حاصل اور آج کے بیان کا حاصل یہی ہے کہ ہم کسی کی بھی برائی، کسی کے طعنہ اور کسی کی گالی وغیرہ کا جواب برابری کے ساتھ نہ دے، بلکہ نرمی سے اور صبر سے اس کا جواب دے اور برائی کو بھلائی سے دور کرے، برائی کا جواب بھلائی سے دے، نیکی سے دے، جو اس آیت کے ذریعے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور سورہ مومنون کی ان ابتدائی آیات میں فلاح یافتہ اور کامیاب ایمان والوں کی یہ جو صفات بیان کی گئی ہے، یقیناً یہ صفات ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے کہ ان صفات کو اختیار کرنے سے جو سورہ مومنون میں بیان کی گئی ہے ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی خوش و خرم رہے، کامیاب مومن بن کر زندگی گزارے اور اللہ کے یہاں بھی ہمیں کامیابی نصیب ہو، اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے، تو قرآن پاک کی اس سورت کی ابتدائی آیات میں ایک کامیاب ایمان والے کی جو صفات بیان کی گئی ہے، جو اچھے عادات بیان کیے گئے ہیں، ہم ان عادات کو، ان اچھی صفات کو اپنی زندگی میں بسا لے، ان پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مومنین کی ان ابتدائی آیات میں جو صفات اور جو اچھے ایمان والوں کی عادات اور خصوصیات بیان کی گئی ہے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آخر میں پھر ان آیات میں جو ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ہے اسے سن لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں۔ ایمان والوں کی سب سے پہلی صفت کہ وہ نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، فضول اور بیکار کاموں سے ایمان والے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تیسری صفت والذین هم للزکاة فاعلون، کہ جو پاکی کے، نیکی کے کام کرتے ہیں، اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں، اپنے مالوں کو صاف اور پاک رکھتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے اور بھی صفات بیان کی گئی ہے کہ جو امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں اور نمازوں کی خوب پابندی کرتے ہیں۔ تو یہ وہ صفات ہے جو ایک کامیاب اور ایک اچھے مسلمان اور ایمان والے کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان صفات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔